मेरे पास कुछ ज़मीन ऐसी है कि जो बहुत अच्छी ज़मीन नहीं कहलाई जा सकती, तो उसमें 38 एकड़ पे मैंने गंदम लगाई थी। 38 एकड़ पे, और 1 एकड़ पे मैंने जीवन लगाया था, जिसका मैनेजमेंट मैं अच्छी तरीके से केयर नहीं कर सका था। ठीक है। 38 एकड़ की पूरी गंदम मुझे 1 एकड़ के लहसुन के बराबर रिटर्न नहीं दे सकती। ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है। तो मैं इस जितनी आमदन आप अगर 1 एकड़ से लेना चाहते हैं, बाकी किसी फसल से नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान से वो 1 एकड़ से इतना कमा सके जितना वो 8 साल दुबई में नौकरी करके शायद न कमा सके। एक स्टेज ऐसी आएगी, वो 5 साल बाद आती है, 10 साल बाद आती है, कि हम एक्सपोर्ट पे कर रहे हो, कीमत अब बहुत हाई साइड पे है, तो उस वजह से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला डरता है। पहले हमारा जो दोस्त है सजाद, उसने लगाया था, उसके तजर्बों से जब हम समझ गए कि हम इसको संभाल लेंगे, तब हमने लगाया था, वरना पहले हम भी डर रहे थे। जी दोस्तों, आज हमारे पास साहिबजादा शुएब साहब मौजूद हैं, इसाक भाई हैं, वैस भाई हैं, ये भाई हैं, और ये सारे भाई KPK के हमारे भाई हैं, जो कि हमारे पंजाबी भी जीवन लहसुन पंजाब में लगा रहे हैं। लेकिन इन भाइयों को जो समझ है, जो नॉलेज है कि पंजाब की ज़मीन बहुत ज़्यादा जरहेज़ है और बड़ा रकबा है पंजाब में, कि वहाँ पे बड़ा रकबा इधर 1-2 मुरब्बे का इजीली अवेलेबल हो जाता है, और उस साइड पे जहाँ के पहाड़ी इलाका है, बड़ा रकबा और जरहेज़ रकबा मुश्किल है। तो इन्होंने 3 दोस्तों ने मिल के, सजाद भाई ने, इसाक भाई ने और शुएब भाई ने, यहाँ पे काफ़ी देर से ये इकट्ठे हैं, और पिछले आई थिंक 4-5 साल से ये मिल के, पहले एक ने लगाया, फिर दूसरे ने लगाया, फिर तीसरे ने। तो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टोरी है, आप ज़रा एंड तक वीडियो देखिएगा। काफ़ी कुछ नए ग्रोवर को और जो ऑलरेडी जीवन लगाने वाले हैं मोटिवेशन मिलेगा। जी शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती टाइम का, कि आप पिंड आदन खान से चल के ज़्यादातर मैं समझूंगा कि टाइम दिया आपने, रब्ता किया। इस वक्त डिंगा में इनकी फील्ड है, यहाँ पे तकरीबन 8-10 एकड़ की, वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो भाई बेसिकली कब से शुरू किया आपने 3 दोस्तों ने, कहाँ से पता चला? तो लगाते वक्त आपको नहीं डर लगा कि ये धोखा फ्रॉड है, कुछ ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि हम अपने तजर्बात आपसे शेयर कर सकें। हम कोई नई चीज़ नहीं कह सकते, या किसी ने कुछ किया है तो हम उसकी अच्छाई या बुराई नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपसे वो शेयर कर सकते हैं कि जो हमने किया तजर्बा और कैसा गुजरा, उस पर हमारे साथ क्या मुश्किलात आई या क्या फ़वाइद हम देखते थे, क्यों किया हमने। अल्लाह मरूम की मफ़रत फरमाए, डॉक्टर मायून साहब ने जो सीड खुद डेवलप किया था, तो कुछ बीच में हमारे कामन दोस्त थे, तो उनके तवसत से हमने वो सीड लिया था पहले। जो मेरा दूसरा साथी है सजाद, तो पहले उसने लिया था और हमने चरसदा में लगाया था। उस वक्त मुझे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी जीवन की, और मतलब साफ बात है, मुझे कोई तारफ़ भी नहीं था जीवन का। तो पहले साल उसने लगाया, उसका अच्छा रिज़ल्ट आया, उसने हमें इनकरेज किया। इसाक साहब से ही बात हुई, मुझसे ही बात हुई, और उसने हमें पहला सीड जो पिंड दादन खान में हमने लगाया, तहसील पिंड दादन खान में, अहमदाबाद तहसील काउंसिल में, उसने हमें तोहफ़तन दिया। यार दोस्त हैं तो उसने तोहफ़तन दिया। पिछले साल हमने लगाया था, समझ नहीं थी हमें। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी बहुत बड़ी पैदावार आ गई और ये हो गया और वो हो गया, क्योंकि समझ ही नहीं थी हमें करना क्या है। लेकिन माशाअल्लाह फिर भी ये मैं बड़े बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि किसी भी फसल आपने उस रकबे में जितने में मैंने थूम लगाई होती, उससे बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन भी थी और आमदनी भी थी। तो इसलिए ये कहना बड़ा सेफ़ है कि अगर मैं कहूँ कि जी इस जितनी आमदन आप अगर 1 एकड़ से लेना चाहते हैं, बाकी किसी फसल से नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में। आपकी माशाल्लाह एज में आपने कभी देखा ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, ये तो खैर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान में और चीज़ों के लिए बड़ी मुश्किलात है, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि एक पाकिस्तानी उठा और उसने इस किस्म की वैरायटी डेवलप की है। और ये हम जैसे उन किसानों को कि जो नए हैं या तजर्बे कर रहे हैं या छोटे किसान हैं, बिल्कुल, तो अल्लाह ने एक मौका दे दिया उनको कि पाकिस्तान से वो 1 एकड़ से इतना कमा सकें जितना वो 8 साल दुबई में नौकरी करके शायद न कमा सके। तो एक अजीब सा अल्लाह का करम हो गया। अब किसकी दुआ से हुआ है, किसके फजल का, अल्लाह का फजल हो गया। तो मैं तो हर एक आदमी को अब ये मशवरा देता हूँ कि जी आप
فی الحال اس چیز کو اگر دیکھتے ہیں کہ جی میں کروڑوں کما لوں گا، کروڑوں کمانا ممکن ہے، یہ نہیں کہ ناممکن ہے، لیکن آپ کا ٹارگٹ کروڑوں نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ اس ملک کی خدمت ہے۔ جی جہاں آپ 70% تھوم جو ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں تو زر مبادلہ کتنا لگتا ہے، اور آج کل جو معاشی حالات ہمارے سامنے ہیں، تو بحیثیت محب وطن پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے اپنے طور پہ اپنے لیول کی کوئی خدمت کریں۔ جی وہ اس خدمت میں ایک خدمت یہ ہو سکتی ہے شاید کہ جی ہم تھوم اتنا کر لیں کہ ہمیں باہر سے نہ منگانا پڑے، زر مبادلہ ہم بچا لیں، اور ایک ایسی آئے گی انشاءاللہ، اور ضرور آئے گی، یہ نہیں کہ نہیں آئے گی، یہ میرا پکا یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ ایک سٹیج ایسی آئے گی، وہ 5 سال بعد آتی ہے، 10 سال بعد آتی ہے، کہ ہم ایکسپورٹ پہ کر رہے ہوں۔ تو جہاں ہم اس وقت زر مبادلہ دے کے تھوم منگاتے ہیں، وہاں ہم زر مبادلہ بچائیں گے پہلے کہ بالکل، دیا نہ پہلے جائے، وہ تو 20 اور ارب پھر بچے گا مزید ایک سال کمائیں کا۔ گے ہم اس سے بالکل کہ جی ہم اس کے لیے اس سے کمانا شروع کریں ایکسپورٹ کر کے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ہم نے سیڈ لگایا تھا، اور یہ سیڈ جو ابھی ڈنگا میں آپ نے دیکھا یا احمد آباد میں یا چارسدہ میں ہمارے فارم میں لگا ہے، یہ اس کا اوریجنل سیڈ کا ہی تسلسل ہے جو ڈاکٹر معیون نے خود ڈیولپ کیا ایک ایک توری وہی تھا۔ چلتی ایک آ رہی ہے۔ ایک توری ہم نے باہر سے آج تک سیڈ لیا ہی نہیں۔ اور وہ کتنی پیداوار 1 کلو یا 1 ایکڑ آگے کم از کم دیتا ہے؟ جو میں نے جس طرح عرض کی کہ جو میں نے لگایا تھا، جو مجھے سجاد بھائی نے گفٹ کیا تھا، وہ تھا 10 من، ایکڑ کے قریب زمین میں لگا تھا، اور میں اس کی ایک تو سمجھ نہیں تھی، میں کیئر بھی نہیں کر سکا تھا، صاف سی بات یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح توجہ نہیں دے سکا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے 71 من 10 من سے واپس آیا تھا، 7 گنا سے زیادہ۔ 7 گنا سے۔ جو اسحاق بھائی نے اور سجاد بھائی نے لگایا تھا وہ 9 گنا سے زیادہ تھا۔ 9 گنا سے۔ اس نے ہمیں حوصلہ دیا، لیکن اس وقت ہم نے شاید اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی کہ ہم نے ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ چونکہ ہمیں اس سیڈ کی پیور ہونے کی پوری تسلی ہے، تو اس کو ہم بیچیں گے نہیں، اس کو اگلے سال ملٹی پلائی کریں گے۔ وہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس سال ہم نے وہ سیڈ جو بڑھایا تھا اس کو بھی دوبارہ ہم نے لگایا ہے۔ تو اب یہ 7 ایکڑ جو ہے ڈینگا میں، 14 ایکڑ احمد آباد میں، اور کوئی 17 ایکڑ چارسدہ میں، اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے تو مردان میں کر کے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 40-42 ایکڑ پہ ہم نے اس وقت لگایا ہوا۔ جی وہی لیسن ہے ڈاکٹر معیون نے جو ڈیولپ کیا تھا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہم نے باہر سے نہیں کی، لیسن خرید کے وہی لگا ہوا۔ آپ کو کوئی FBR والوں یا ٹیکس پیئر والوں سے کوئی ڈر خطرہ تو نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ زراعت کی انکم ہے، بالکل تو اس پہ قانوناً FBR کا اختیار نہیں ہے، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ بالکل پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ FBR کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ہر قسم کی انکم جو ہے اس کو آپ ٹیکسیبل کریں، لیکن رواج ابھی بھی زرعی ٹیکس دینے کا پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے۔ بالکل لیکن میں آپ کو بڑا مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میں نے آج دن تک پچھلے 23 سال سے میں انکم ٹیکس دے رہا ہوں، میں نے کبھی بھی مس نہیں کیا اپنے ٹیکس ریٹرن کو۔ اس سال بھی میں جو ٹیکس ریٹرن دینا چاہتا تھا تو جو مقامی پٹواری ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، اپنی فصل کی تفصیلات آمدن کا بتایا، تو انہوں نے مجھے 2 طریقے بتائے کہ جی ایک تو ہم فی ایکڑ بس ایک ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور ایک پھر فصلوں پہ ہم لگاتے ہیں جو FBR کہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان میں بہت بڑا فرق ہے کہ اگر آپ کا بالفرض ایک ٹیکس بنتا ہے 1 لاکھ روپیہ، تو دوسرے طریقے سے بنے گا 20 لاکھ روپیہ۔ ظاہری بات ہے کہ آدمی پھر ٹیکس بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں نے اس کو کلیئر رکھا ہے، لہٰذا اس وجہ سے مجھے FBR کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ضرور ہے کہ لوگوں کو پرابلم ہو۔ آپ 3 دوستوں نے G1 لہسن لگایا 42 ایکڑ، ایک بہت بڑی فیلڈ ہے 42 ایکڑ، جبکہ پاکستان سارے میں 5000 کے راؤنڈ بوٹ لگا ہوا ہے، اور 5000 میں 42 ایکڑ ایک ہی مطلب سپر گروپ کے کے پاس انڈر ہونا، گروپ کے پاس ایک بڑا اچھا۔ انشاءاللہ یہ 42 ایکڑ آنے والے وقت میں اسی سیزن میں اگر آپ ٹوٹلی سیل کرتے ہیں یا بلکہ آدھا رکھتے ہیں اور آدھا سیل کرتے ہیں، پھر بھی یہ کم از کم 30 سے 40 کروڑ کے ہیں اگر آدھا رکھتے ہیں اور آدھا سیل کرتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ نئے گروور کے لیے ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن ہمارا تھوڑا سا کانسیپٹ مختلف ہے۔
ہم نے صرف پیسہ کمانے کے لیے یہ فصل نہیں لگائی، لوگ لگاتے ہیں، جی وہ ٹھیک کرتے ہیں، ناجائز بات نہیں ہے۔ اس لیے جو ریٹ لوگوں کے عموماً ہیں وہ ریٹ شاید ہم نہ اپلائی کریں، اور جو کیلکولیشن لوگوں کی ہوتی ہے کہ جی اتنے ضربے اتنے، تو شاید ہمارے لیے اس میں تھوڑا سا فرق ہو۔ ابھی موجودہ میرے پاس کل ہی 2 معاہدے آئے ہیں، کسی دوست نے کیے ہیں، ایک نے 3,000 روپے میں اور ایک نے 3200 روپے میں ابھی سیڈ سے جو ہے وہ سیل کی ہے۔ بالکل میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اس سے 500 روپے سستے ہی دے دوں، بجائے میں ہر ایک آدمی کی کیپیسٹی پہ جا کے اس سے ڈیل کروں۔ بہتر ہے اس کو اگر تھوڑا سا گنجائش مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو پروڈکشن ایکسپیکٹڈ ہے اور جو پروڈکشن ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے سنبھالنی ہے، کیونکہ سیڈ جینون ہے، ہمیں اپنا سیڈ کا پتہ ہے اور ہم نے فیوچر میں لگانا ہے، تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو موجودہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر بھی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہیوج اماؤنٹس میں ریٹرن آنی ہے۔ بالکل وہ ٹھیک ہے 30-40 کروڑ کا ہم ٹارگٹ نہیں رکھتے، لیکن 20-22-25 کروڑ کے ٹارگٹ ضرور ہے ہمارا، اتنے آئیں گے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ جس کے پاس جتنے بھی آئیں وہ قانونی طور پہ اس کو ڈکلیئر کریں اور اس کی وائٹ انکم کے طور پہ رکھیں، ملک کا بھی کیونکہ اس بھلا کے لیے کریں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی جتنی ٹرانزیکشن ہے اس کا پراپر ریکارڈ آپ کے پاس ہو۔ اگر میرے پاس ریکارڈ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ میں نے کی ہے، یہ ریٹرن آئی ہے، تو ایف بی آر کے ساتھ مجھے کیا مسئلہ ہوگا، یا کسی بھی ٹیکس کے ادارے سے میں کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جینون ہے، جائز انکم ہے، پرابلم تو کوئی نہیں۔ بالکل اس سے پاکستان کی بھی آپ ایک قسم کی خدمت کریں گے، ٹیکس اگر آپ نہیں چھپا رہے، آپ بتا رہے ہیں سب کچھ، اور دوسرا آپ جو آپ کا پاسبل بائر ہے، پوٹینشیل بائر جس نے آپ سے خریدا ہوگا، تو کچھ سہولت آپ اس کو بھی دے رہے ہوں گے۔ بالکل تو اس طرح ہمارا ٹارگٹ جو ہے تو وہ شاید بہت ہیوج کروڑوں میں بھی ہیوج نمبرز کی طرف نہ ہو۔ اس سال 42 ایکڑ، اگلے سال کم از کم کتنے ایکڑ یہ آپ کا گروپ لگا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم دیکھیں گے، جس طرح بھی ہم نے یہ جو ڈیگا کی زمین ہے یہ ہم نے لیز کی ہے اس سال کے لیے، اس کا ہم دیکھیں گے کہ رسپانس کیسا آتا ہے اس زمین سے۔ اگر یہ زمین رسپانس بہتر دے گی ہمیں اس سال ہماری توقع کے مطابق، تو شاید ہم یہاں پہ لیز پہ مزید زمین لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو احمد آباد میں ہو تو اپنی زمین ہے، ہو تو جتنا ہم ایکسپینڈ کریں چارسدہ میں ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بات کی تھی، وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جی جو کے پی کا علاقہ ہے اس میں زمینیں تھوڑی ہیں لوگوں کے پاس، طاقتور ہے۔ لیکن بہت ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ اسحاق صاحب دیر سے، ان کا لوور دیر سے تعلق ہے، تو وہاں پہ بھی ہم لے کے جائیں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ذاتی طور پہ جو ہمارا تینوں کا گروپ ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس سال جو 40-42 ایکڑ ہے یہ ہم 75-80 ایکڑ تک اگلے سال لے جائیں۔ اگر 100 ایکڑ نہ ہوا تو 75-80 تک تو جائے گا، مطلب ڈبل تو لازمی ڈبل ہوگا۔ کم از کم ہو ہی جائے گا، سیڈ بھی مل جائے گا ہمیں کافی مقدار میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ تو آپ کی یہ ایک فیلڈ بھی اتنے ایکڑ لگوا سکتی ہے، یہ یعنی کہ اگر یہی 8 ایکڑ کی فیلڈ ہے تو 60 ایکڑ پہ تو یہ چلی جائے گی اپنا ہی سیڈ لیتے ہوئے۔ اب انشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ تو یہی کیا ہوا ہے کہ منیمم ڈبل، جی اگر زیادہ ممکن ہوا تو زیادہ۔ یہ اس میں جو سننے والے ہیں ان کو صرف میں وضاحت یہ کر دوں کہ بات صرف سیڈ کی نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس سیڈ ہے یا نہیں ہے، بات اس کی مینجمنٹ کی ہے۔ پھلی زمین میں لگانی کوئی بڑا کام نہیں، اس پھلی کو پودا بنا کے الٹیمیٹلی اس کا تھوم بنا کے مارکیٹیبل کرنا اصل گیم تو وہاں ہے، بالکل ایسا اصل محنت تو وہاں ہے۔ تو ہم اپنی کیپیسٹی کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں اس چیز کا کوئی ایسا شوق کہ ہم اپنا کام کسی اور کی نگرانی میں چھوڑ دیں یا کسی اور کے اوپر بھی بس ذمہ داری بھی چھوڑ دیں۔ اتنا لگائیں جتنا جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک ہم پہنچیں گے۔ لوگ ایک کنال لگانے سے پہلے، 2 کنال لگانے سے پہلے، 1 بیگھہ لگانے سے پہلے ہزاروں لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بالکل سوچنا سمجھنا چاہیے۔ آپ 2 بھائی پر اعتماد، پر امن، خوش اور بہت زیادہ خوش میرے ساتھ بیٹھے ہیں، 40 ایکڑ لگا کے آگے 80 ایکڑ کا سوچتے ہیں۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ کس نے ان کو ڈرایا ہے؟ کس نے ان کو بولا کہ یہ فراڈ ہے؟ کہ پاکستان نے ہی یہ لیسن بنایا ہے؟ پاکستان کا ہی نیشنل ادارہ ہے NARC، پاکستان کا ہی سائنٹسٹ ہے، پاکستان میں ہی لگا ہے، 2026 تک ایکسپورٹ اس پہ بند ہے کہ کہیں کوئی اور نہ لے جائے۔ تو پھر یہ کس وجہ سے ڈر رہے ہیں، کہ کس بات کا خوف ہے؟ یہ قدرتی امر ہے
ہر نیا کام کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے جس طرح آپ نے مجھے فرمایا، اور ایک انجانا سا خوف ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس لیسن میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں اس کی جو قیمت ہے بہت ہائی سائڈ پہ ہے، تو اس وجہ سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے والا ڈرتا ہے، چاہے وہ جو پہلے 2 کنال میں کچھ سبزی لگاتا تھا اس کے لیے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ، اگر 2 کنال میں ہی لگا رہا ہو تو ڈرے گا وہ ضرور، یہ بڑی فطری سی بات ہے۔ میں نے جس طرح شروع میں گزارش کی آپ سے کہ پہلے ہمارا جو دوست ہے سجاد، اس نے لگایا تھا، اس کے تجربوں سے جب ہم سمجھ گئے کہ ہم اس کو سنبھال لیں گے تب ہم نے لگایا تھا، ورنہ پہلے ہم بھی ڈر رہے تھے۔ تو لوگ اگر ڈرتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، اور وہ ڈر جو ہے ان میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے رابطہ کریں جنہوں نے پہلے تجربہ کیا ہو، تو ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ علم کے نالج کی تلاش میں کسی ایسے کے پاس یا اپروچ کریں یا جائیں کہ جس کو پہلے سے پتہ ہے، جس نے تجربہ کیا ہے، تاکہ آپ کو اللہ کے نزدیک آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ بالکل۔ کیا دوسرا آپ کا جو سوال کہ اس میں یہ تھا کہ جی ہم اتنا کانفیڈنٹلی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کانفیڈنٹلی اس لیے بیٹھے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ جی جو پچھلے سال میں نے لگایا تھا میں اس پہ بالکل توجہ نہیں دے سکا تھا، اور اس کے باوجود میں نے ریٹرن دیکھی تھی۔ میں صرف کمپیریزن کے لیے ایک بات بتا دوں، میرے پاس کچھ زمین ایسی ہے کہ جو بہت اچھی زمین نہیں کہلائی جا سکتی، تو اس میں 38 ایکڑ پہ میں نے گندم لگائی تھی، 38 ایکڑ پہ، اور 1 ایکڑ پہ میں نے جیون لگایا تھا، جس کا مینجمنٹ میں اچھی طریقے سے کیئر نہیں کر سکا تھا۔ 38 ایکڑ کی پوری گندم مجھے 1 ایکڑ کے لہسن کے برابر ریٹرن نہیں دے سکتا۔ یہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوا ہے، میں اور جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑے صاف طریقے سے بتا رہا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر ہم نے دوبارہ بیٹھ کے سوچا اس بات پہ بھی کہ شاید گندم میں بھی ہم کوئی بد انتظامی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو سامنے نظر آتا ہے۔ بالکل 1 ایکڑ کا لہسن، 1 ایکڑ اور 38 ایکڑ کی دیکھ بھال، خرچہ، سنبھال، ٹینشن، ذمہ داری، اتنا بڑا رقبہ، سارا دن پھرتے رہو، ختم نہیں نادر ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جو اس لائن میں فارمنگ کی لائن میں جو زراعت میں منسلک لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے۔ بالکل 1 ایکڑ کا پانی پورا کرنا اور 38 ایکڑ کا پانی پورا کرنا بڑی زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی کھاد کی ٹائم پہ بروقت کتنی اہمیت ہے، آپ 2 دن اس کام کو ڈیلے کر دیں آپ کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، بے شک آپ اس کے بعد ڈبل ڈوزیں دیتے رہے اس کو، آپ کی 38 ایکڑ کے لیے ارینجمنٹ کرنے اور آپ کی 1 ایکڑ ارینجمنٹ کرنے زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بہت آسان ہے مینجمنٹ اگر تھوڑا سا بندہ عقل سے کام لے، اور ریٹرن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس 38 ایکڑ کا ریٹرن اس کے 10% بھی نہیں تھا جو مجھے 1 ایکڑ سے لہسن میں دیا۔ یعنی کہ 100 من گندم، 100 ایکڑ کی گندم۔ میں نے کہا کہ میری زمین ٹھیک نہیں تھی، اس جو کچھ بھی تھا اس میں بڑی بری پروڈکشن تھی، لیکن میرے پاس 350 من کے قریب گندم آئی تھی ٹوٹل، اور بھوسا علیحدہ تھا۔ ان سب کا کاسٹ ملا کے کہ کتنے میں بکنی تھی یا جو بھی ہونا تھا، جو مجھے انتظامی طور پہ برے حالات سے گزری ہوئی لہسن کی فصل ملی تھی، اس کا 10% بھی وہ نہیں ہے جو گندم میں ملا۔ یعنی کہ یہ 90 گنا ہی اس سے، پھر بھی 90% 9 گنا زیادہ پیسے مجھے ملے ہیں ٹھیک ہے۔ گندم کی نسبت۔ یعنی کہ اگر 100 ایکڑ گندم ہوتی، آپ بات پھر ذرا کلیئر کریں کہ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر مثال اس طرح ہے کہ اگر مجھے گندم سے ٹوٹل 1 لاکھ روپیہ ملا ہو 38 ایکڑ سے، تو یہاں سے مجھے 8 سے 9 لاکھ روپیہ ملا ہے اسی 1 ایکڑ سے۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 150 ایکڑ گندم سے 1 ایکڑ جیوان کا زیادہ ہے، بہت زیادہ، اسی طرح نا۔ بہت زیادہ۔ کہ دوستو آپ 150 ایکڑ یا 100 ایکڑ گندم، چاول، کچھ بھی ایسا لگا لیں تو جیون کا 1 ایکڑ ابھی جو 2 3 4 سال آنے والے ہیں ان میں زیادہ ہوگا۔ تو صاحبزادہ شعیب بھائی کا بہت شکریہ، اسحاق بھائی کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم ہمارے لیے آج نکالا۔ ہم بھی سفر کر کے آپ دوستوں کے لیے آئے کہ یار کسی کو کچھ سیکھنے کو ملے، کوئی کچھ کما لے، کوئی پردیس میں بیٹھا اگر دھکے وہاں پہ کھا رہا ہے، اپنے ملک میں آ کے کچھ چھوٹا موٹا سٹارٹ اپ لے لے۔ میں آپ کی جانب سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، پردیس ضروری نہیں ہے کہ باہر ملک کو کہا جائے،
हम केपी से हैं, पंजाब भी हमारे लिए प्रदेश की हैसियत रखता है अगर उस तरह देखा जाए। तो हम भी यहाँ आए तो हमें तो ज़ुबान में भी प्रॉब्लम था, रहन सहन में भी प्रॉब्लम था, और ऑन द लाइटर साइड हमें तो यहाँ की खुराक में भी प्रॉब्लम था कि यहाँ पे जिस किस्म की लोग खुराक इस्तेमाल करते हैं शायद उस तरह से हम नहीं करते। मसलन आप खमीर की रोटी नहीं खाते, पतीर की खाते, हम खमीर की रोटी के बगैर हमारा हाजमा काम नहीं करता। तो उस तरह अगर देखा जाए तो हम भी प्रदेश आए, प्रदेश जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रदेश के लवाजमात अगर आपको अपने एरिया के अंदर मिलते हो या आप बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो वो एनवायरनमेंट, तो फिर आपको तरजीह अपने जिस जिस ज़मीन से आप हैं उसको देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं केपी वापस जाता हूँ तो मैं केपी का बेटा होने की वजह से केपी वापस चला जाऊँगा तो पंजाब से जाऊँगा ना, लेकिन पाकिस्तान का जो बेटा होगा उसको चाहिए कि बाहर से आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारे मुल्क के लिए और उस इंडिविजुअल के लिए इस क्रॉप से शायद मुमकिन हो। और पाकिस्तानी जो बाहर जा रहे हैं प्रदेश में वो तो 20% कारोबारी होते हैं बाहर जाके, 80% तो मजदूर हैं, ब्लॉक उठाने वाले हैं, गाड़ियाँ ठीक करने वाले हैं, हवा भरने वाले, सब मजदूर हैं और जिनकी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। बहुत मुश्किल है। वो वहाँ पे 16-16, 18-18 घंटे काम करके तो अपनी पीछे पाकिस्तान जो गरीब फैमिलीज हैं उनको सेटल कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। उनके लिए बड़ा अच्छा ये मौका है, बड़ा ही अच्छा समझिए कि ये प्लेटफॉर्म है। एक छोटे स्टेप से फॉरवर्ड लें। तो शुएब भाई से अगर आपको मालूमात लेना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं इसाक भाई से, इन भाइयों के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आएंगे। 3-4 जगह पे पाकिस्तान में इनके फार्म्स हैं, अगर आप इनके पास विज़िट करना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप भी पसंद करें, लाइक करें तो किसी और के साथ शेयर करें ताकि चलती रहे, आगे पहुँचे और किसी का भला हो, वो हमारे लिए रहनुमाई हो। जी जी मैं एक आखिरी बात जनाब दो करें। लेसन से मुतालिका तो नहीं है लेकिन इसकी बुनियाद पे एक बात कर देता हूँ। आज हुकूमत पाकिस्तान ने सर्कुलर जारी किया है, आज गालिबन 4 तारीख है, 4 फरवरी 2023 आज का सर्कुलर जारी हुआ है। वो सर्कुलर जारी हुआ है पासपोर्ट जो महकमा बनाता है उनको, कि वो पासपोर्ट जो पहले जिस भी दुरानियों में दे दिए जाते थे उन दुरानियों को बढ़ा दिया गया ताकि लोगों को पासपोर्ट के हसूल में मुश्किलात हों। और उसकी वजह बताई गई है कि जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पिछले साल बाहर चला गया है तो हमारे मुल्क को इंसानी वसाइल की भी तकलीफ़ हो सकती है आने वाले दिनों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ज़राअत के और ज़राअत में ख़ुसूसी तौर पे G1 की तरफ अगर राग़िब होंगे तो ये उम्मीद है मेरी और अल्लाह से दुआ भी है कि अगले सालों में बाहर जाने वाली लिस्टों में आपके नाम ना हो। फ्रेश बुकिंग कैसे किसी को करवानी चाहिए, धोखा फ्रॉड, या किन दिनों में करवानी चाहिए, खुशक बीज लेना चाहिए या फ्रेश लेना चाहिए? देखिए अगर आपको बीज की पहचान है तो फिर तो अगर वो बीज जो है वो छीला भी हो तो तब भी आप महफूज तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका मेरे नज़र में ये है, हो सकता है इससे बेहतर तजर्बे लोगों की हो, कि जहाँ आप सीड लेना चाहते हैं पहले उस फार्म को ज़रूर विज़िट करें, उन लोगों से मिलें, उनकी कहानी सुनें। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि लोग ठीक है, फिर उनके जो लगाए हुआ सीड है उसकी जो भी तारीख हो आपको बताते हैं उसको वेरीफाई करें कि ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। बिल्कुल। अगर आपकी तसल्ली हो जाती है कि सीड जेन्युइन है, उसमें मिलावट नहीं है, तो फिर आप उसके साथ बात करें। लेकिन जो आज हुआ है मार्केट में हो रहा है, हमने देखा अपने उससे, मैं जगहों के नाम नहीं लूँगा, नामुनासिब लगता है, लेकिन पाकिस्तान में 3-4 बड़ी G1 ग्रोइंग एरिया की रिपोर्ट है कि जहाँ पे 2 नंबरी हुई है। ये बड़े अफसोस की बात है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये होगी कि आप पहले अपनी तसल्ली करें फिर आप सोचें और फ्रेश लें, फ्रेश फसल में खुद पटाई करें, खुद उठाएं, खुद खुशक करें ताकि अगले साल संभालने में आपको आसानी हो। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ी तकलीफ भी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही, थोड़ा मुशक्क़त भी करें, मेहनत भी करें। मेहनत करने वाला जो है ना वो अल्लाह का दोस्त होता है, ठीक है? तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत बहुत ही ज़्यादा ऐड करता है। बात चलती अभी हम यहाँ पे 2 दिन भी बैठे हैं तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।